یہ کہانی ان 5 معصوم حسن بے مثال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنی پرفریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرار قوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے باب رقم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور بالآخر شیطان کے ان شاگردوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پر اسرار عورت کا آنا جانا تھا، اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت۔ اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی۔ رجنی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی اور پھر اسے ایک ہمدرد آواز سنائی دی، بیٹا روتے نہیں، اللہ ہر مشکل حل کر دیتا ہے، اور اس کی رسی مضبوطی سے تھامو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رجنی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور بلند و بالا قامت کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، اور چہرے پر چیچک کے گہرے داغ تھے، لیکن آنکھیں بڑی بڑی اور روشن تھیں۔ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گئے، اور بڑی عجیب بات ہے، تنہا ہو اور قرب و جوار میں کوئی نہیں، اور اسی طرح بیٹھی بلک رو رہی ہو۔ آؤ اٹھو، میرے ساتھ آؤ بیٹا، میں تمہارے بزرگ کی جگہ ہوں، آ جاؤ، مجھ سے ڈرو نہیں۔ اور رجنی اٹھ کر چل پڑی۔ بزرگ اسے لیے ہوئے ایک چھوٹی سی عمارت تک پہنچے، اور جو پتھروں کو چن کر بنائی گئی تھی۔ بڑا سا احاطہ تھا اور اس میں 2 کمرے تھے۔ احاطے میں درخت لگے ہوئے تھے، اور وہ 4 پائیوں پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو، بزرگ نے کہا، اور پھر واپس جا کر سامنے رکھے ہوئے گھڑے میں سے پانی نکالا اور اسے لے کر رجنی کے پاس پہنچ گئے۔ لو، یہ پانی پیو۔ اوہو، تم تو زخمی ہو، ٹھہرو، مجھے اپنا زخم دکھاؤ، اور ایک بار پھر کہوں گا کہ تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ رجنی نے اپنے بازو کا زخم بزرگ کو دکھایا، اور انہوں نے بازو کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی، اور پھر انہوں نے اسے کھانے کے لیے کچھ پھل جو جنگلی تھے لیکن بے حد لذیذ، اور اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ نہیں پیش کروں گا۔ بابا، کیا نام ہے تمہارا؟ رجنی نے سوال کیا۔ محمد خان۔ اور آپ یہاں تنہا رہتے ہیں؟ ہاں، بس یہ گوشہ آباد کر لیا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے۔ انسان بھٹک گیا ہے، مگر اللہ کی مخلوق محدود نہیں۔ بہت سے ننھے پرندے میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، اور دنیا سے ساری شکایتیں ختم ہو گئی ہیں میری، لیکن یہاں کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے بابا صاحب؟ رازوں سے اتنا فاصلہ ہے، اور سے کیوں بھول گئی ہو بیٹی؟ اور یہ درخت، یہ پانی، اللہ نے سب کچھ تو مہیا کر دیا ہے، اور صرف یہ پھل کھا کر جیتے ہیں۔ ہاں، بھٹک جانے والوں نے دنیا خود پر تنگ کر لی ہے، اور اللہ کی ہر نعمت اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اب کچھ اپنے بارے میں بھی بتاؤ۔ میرا نام ستارہ ہے۔ اور پھر اول سے آخر تک اس نے ساری کہانی سنا دی، اور محمد خان خاموشی سے یہ کہانی سنتے رہے، اور پھر کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، خوش بختی سے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے اللہ نے تمہیں۔ دیکھو، ذریعہ تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ذریعہ اگر مہیا ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کی نگاہ تم پر ہے، اور تمہیں یقینی طور پر کوئی کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے تمہیں یہ سب کچھ دیا گیا ہے۔ چلو خیر، ٹھیک ہے، یہاں وقت گزارو، بھوک لگے تو یہ پھل کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اور تم تو بہت عظیم ہو، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اور رجنی یہاں بہت خوش نظر آنے لگی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن گزر گئے، اور پھر ایک شام جب رجنی ایک پتھر پر بیٹھی فضا میں دیکھ رہی تھی، اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان پیلا ہو گیا، گرد و غبار بلندیوں پر پہنچتا جا رہا ہے، غالباً آندھی چھڑ چکی تھی، اور محمد خان صاحب بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے آسمان کی پیلاہٹوں کو دیکھا، اور پھر بولے، آندھی خطرناک ہو سکتی ہے، اور اچانک ہی وہ کچھ چونکے سے نظر آنے لگے۔ رجنی کچھ سمجھ نہ پائی، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور زمین پر ایک گہری لکیر بنا دی، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے کچھ پڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد لکیریں پیچھے ہٹ گئیں، اور پھر رجنی سے بولے، اس لکیر سے ذرا پیچھے ہی رہنا۔ کیوں؟ دیکھو، آندھی آ گئی ہے۔ اور انہوں نے رجنی کی بات کا جواب دیے بغیر کہا۔ گرد و غبار کا کالا طوفان نزدیک آتا جا رہا تھا، اور ہواؤں کی ایسی گڑگڑاہٹ تھی جیسے پہاڑ آپس میں سر رگڑ رہے ہوں،
اور ایسی بھیانک آوازیں تھیں جیسے زمین اور آسمان ہل رہے ہوں، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کی روشنی چھپ گئی۔ مگر پھر ایک اور احساس ہوا۔ رجنی محمد خان صاحب کے ساتھ کٹیا سے باہر کھڑی تھی اور ہواؤں کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ ہوائیں رجنی کے جسم کو نہیں چھو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بند جگہ سے انہیں دیکھا جا رہا ہو، اور بڑے بڑے پتھر لڑک رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ محفوظ تھی۔ پھر بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی، اور محمد خان صاحب نے کہا، آؤ اندر چلیں، آ جاؤ بیٹا۔ رجنی اس خوفناک آندھی کے سحر میں گرفتار تھی، اور چونکی اور بابا صاحب کے ساتھ اندر آ گئی اور کہنے لگی، بڑی خوفناک آندھی تھی۔ محمد خان صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، اور بارش بہت زیادہ تیز نہیں ہوئی تھی، مگر اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر بھی تھوڑی بہت روشنی ضرور تھی، اور پھر کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے عجیب سی گھنٹیوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ خاصی تیز آواز تھی، اور محمد خان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اور رجنی نے بھی حیرت سے یہ آوازیں سنی اور بولی، یہ کیا ہے؟ یہ گھنٹیوں جیسی آواز ہے، اور یہاں گھنٹیاں کہاں سے آ گئی؟ ستارہ، جو لکیر میں نے بنائی ہے اس سے قدم باہر نہ نکالنا، آؤ شاید کوئی مہمان آیا ہے، مل لیتے ہیں۔ اور بات سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن رجنی محمد خان صاحب کے ساتھ باہر نکل آئی۔ باہر مدم مدم بوندیں پڑ رہی تھی، اور پتھروں سے چنی ہوئی چھوٹی سی اس کٹیا سے کچھ فاصلے پر کچھ نظر آ رہا تھا، اور غور سے دیکھنے پر کوئی جانور سا محسوس ہوا، اور جب قریب سے دیکھا تو وہ کالے رنگ کی ایک بھینس تھی، جس کی پشت پر ناگ چندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی گردن میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا پڑی ہوئی تھی، اور جس میں رنگین دھاگے لٹک رہے تھے۔ سر پر اس نے ایک بہت بڑی انسانی کھوپڑی باندھی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی تھی جس پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی پیتل کی گھنٹی زور زور سے بجائی، اور محمد خان بابا اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ گھنٹی بجاتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا، جی آشیش بھگونتا، اور کیوں مسئلے، کیا خیال ہے تیرا؟ آشیش بھگونتا وہ ہے جسے معبود کائنات سے جنت سے نکال کر دنیا کی جہنم میں پھینک دیا، اور وہ جہنم میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ وہ سارے سنسار کو جہنم بنا رہا ہے، اور دیکھ لینا ایک دن آکاش کا جہنم سنسار میں ہوگا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو یہاں کیا جھک مارنے آیا ہے؟ یہ لڑکی چاہیے ہمیں، یہ آسان نہ ہوگا تیرے لیے۔ دیکھو میاں جی، ہم بتائے دے رہے ہیں، اور آشیش بھگونتا نے ہمیں ہدایت کی ہے، اور اس سے ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم بھینس پر بٹھا کر لے جائیں گے۔ ناپاک مردود گلیز، جا یہاں سے بھاگ جا، اور ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، اور میاں جی ہم سے نہ ٹکرانا۔ چلا جا یہاں سے غلاظت کے پتلے، اور شیطان کے لیے تو ایک لا حول ولا ہی کافی ہے۔ جا، ہم تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ورنہ بتا دیتے تجھے۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو اور آرام سے رہو۔ سمجھ میں نہیں آئی تیری بات؟ جا یہاں سے چلا جا، ورنہ اپنے جیسے بہت سو کی زندگی کھو بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں مانو گے تم، ناگ چندر نے کہا، اور بھینس کا رخ بدل دیا۔ رجنی خاموش کھڑی ہوئی تھی، اور ناگ چندر کی خوفناک بھینس کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی، اور اس کے بعد رخ تبدیل کر لیا، اور اس کا چہرہ ان دونوں کی طرف ہو گیا تھا، اور وہ ہولناک آواز سے اپنے کھور سے زمین کوریدنے لگی، اور ناگ چندر کی سرخ آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ کالی بھینس سر جھکائے پھنکا رہی تھی، اور پھر اچانک زمین لرز اٹھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈھول بج اٹھے ہو، اور فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے کہ بھینس چند چھلانگوں میں قریب پہنچ گئی، اور ایک لمحے کے لیے رجنی کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے دل میں تصور ابھرا تھا کہ بھینس کی ایک ہی ٹکر سے اس کے جسم کے پرخچے اٹھ جائیں گے، اور پلک جھپکنے کا کھیل تھا، اور پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایسی آواز ابھری تھی جیسے وہ دو چٹانیں آپس میں ٹکرائی ہوں، اور بھینس تو رجنی تک نہیں پہنچ سکی تھی، اور درمیان میں آنے والی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا، اور گردن ٹوٹ کر پیٹ میں گھس گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرائی ہو، اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ناگ چندر اچھل کر کوئی 10 گز کے فاصلے پر جا کر گرا، اور بھینس کی ٹوٹی ہوئی گردن لٹک گئی، اور اب بھینس اپنی لٹکتی ہوئی گردن کو لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، اور وہ بار بار گر رہی تھی، اٹھ رہی تھی۔ سر کا بھیجا سفید سفید ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر پڑا ہوا تھا، اور خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ناگ چندر بھی جس جگہ گرا تھا وہیں پڑا ہوا تھا، اور اس طرح پڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ اور پھر بھینس تھوڑی دور جا کر گری، اور اس کا لمبا چوڑا بدن کسی پھرکی کی طرح زناٹے سے زمین پر گھومنے لگا، اور وہ ایک عجیب آواز کے ساتھ گھومتی رہی۔ لیکن گھومتے گھومتے دوسرا منظر جو نظر آیا وہ یہ تھا
کہ اس کا جسم چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ 1 فٹ سے زیادہ کا نہ رہ گیا، اور تب وہ اٹھی اور اس کی ہیبت ہی بدل گئی۔ پھر اچانک ہی وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی اور 2-3 بار اس نے چیخیں ماری، اور تیسری چیخ مارنے کے بعد وہ فضا میں سیدھی ہو کر ایک طرف چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سیاہ نقطے کی شکل اختیار کر گئی، اور پھر وہ سیاہ نقطہ بھی فضا میں معدوم ہو گیا۔ رجنی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور ادھر ناگ چندر اسی طرح پڑا ہوا تھا، اور رجنی نے خان محمد صاحب کی طرف دیکھا جن کے ہونٹ ہل رہے تھے اور جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، اور آخر کار اس نے کہا، بابا صاحب شاید وہ مر گیا ہے، مکار ہے سسرا، مکاری کر رہا ہے، مرا نہیں، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے میں جانتا ہوں۔ محمد خان صاحب کی آواز ابھری، اور ان کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ ابھی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ناگ چندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ بری طرح انہیں گھور رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور تیزی سے اس طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی وہ اس لکیر کے قریب پہنچا، ایسے لگا جیسے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا ہو، اور اس کے بعد وہ پھر گر پڑا، لیکن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ حلق سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ ہر آواز کے ساتھ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں ہوا بھری جا رہی ہو، اور اس کی لمبائی کوئی 10 فٹ ہوگی۔ پھر وہ چوڑائی میں پھیلنے لگا، اور خوفناک آوازیں مسلسل اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک لمبا چوڑا انسان بن گیا، اور جسے دیکھ کر وحشت سے بے ہوش ہو جانے کو دل چاہے، اور اس کا مختصر لباس اس کے جسم پر پھٹ گیا تھا۔ یہ جسامت حاصل کرنے کے بعد وہ مستی میں جھومتا ہوا ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا، اور دونوں ہاتھوں کی طاقت اس نے دیوار پر گھونسے مارنے شروع کر دیے جو نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو اسے ان تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی۔ دفتن ہی محمد خان صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف شیطان زادے، تو کوشش کر کر کے مر جائے گا، لیکن اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتا، مر جائے گا تو، جا یہاں سے دفع ہو جا۔ چندر اب بری طرح چیخیں مار مار کر دیوار پر ٹکرے مار رہا تھا، اور پھر وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اچانک اسے درخت نظر آئے، اور وہ ان کے قریب پہنچ گیا، اور پھر ایک اور بھیانک منظر نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے درخت کے تنے سے ہاتھ لپیٹا اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر دوسرے اور تیسرے درخت کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے دیکھ کر بولا، اب بولو، کیا درخت کے یہ تنے تمہارے اس شیشے کی دیوار کو نہیں توڑ سکتے؟ اور میں تم پر جینا حرام کر دوں گا، سمجھے؟ آشیش بگونتا ہر قیمت پر اس لڑکی کی موت چاہتا ہے، کیونکہ اس نے آشیش بگونتا سے روح گردانی کی ہے۔ تیرے بگونتا کی ایسی کہ تیسی، تو کیا کر سکتا ہے؟ میں یہ سارے درخت اکھاڑ کر پھینک دوں گا، اور یہ سب جگہ بنجر اور ویران کر دوں گا، اور پھر تم بھوکے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ اس چشمے کے پاس پہنچا، اور پھر اس کے قریب ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے منہ میں پانی ڈال دیا، اور رجنی کی آنکھوں نے وہ دہشت ناک منظر دیکھا، جسے دیکھ کر وہ در حقیقت اس کے دل کی دھڑکن انتہائی مدم ہو گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ چشمے کا پانی ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار چشمہ خالی کیا، لیکن چشمے میں پانی آ جاتا تھا اور چشمہ دوبارہ بھر جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندازہ ہونے لگا کہ ناگ چندر اپنے آپ کو اس کوشش میں ناکام محسوس کر رہا ہے، اور پھر وہ واقعی تھک کر کھڑا ہو گیا، اور اچانک اس کے چشمے کے پانی میں تھوک دیا، اور تب محمد خان کے منہ سے نکلا، لعنت ہو، لعنت تجھ ناپاک پر، اب تو نے بلا شبہ کامیابی حاصل کر لی۔ اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ناگ چندر زمین پر اوندا لیٹ گیا، اور رفتہ رفتہ اس کی جسامت کم ہونے لگی، اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بے لباس تھا، کیونکہ لباس تو پہلے ہی لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے پھٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے زمین پر سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اور اس پر تکون بنائی، اور اس کے بیچ میں پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس لکیر سے اس کا فاصلہ کوئی 8 فٹ کا تھا، اور پھر اس نے رجنی اور محمد خان کو گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میاں جی، اور ہماری خوب چلی، مگر تم اس دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے ہو، ذرا باہر آؤ، اور پھر 2 ہاتھ ہوں گے۔ محمد خان ہنسنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا، یہ شیطانی چال چلی تم نے، مگر حکم نہیں ہے، ورنہ تجھ سے بات کرتے۔ ٹھیک ہے، اب نہ یہ پھل ملیں گے تمہیں، اور نہ ہی پانی، اور بھوکے پیاسے بیٹھے رہو گے۔ دیکھوں گا کہ میں کب تک بیٹھے رہو گے، اور بھوک سے مرو گے تو خود ہی باہر نکلو گے۔ بات وہی ہے نا ناگ چندر، کہ شریف اپنی شرافت سے مرتا ہے، اور ذلیل یہ سمجھتا ہے کہ شریف اسے
उससे डर गया है। ठीक है, ये भी देख लेंगे। आओ बेटी, पागल कुत्ता तो दांत मारकर खामोश हो गया है और हम अपना वक्त क्यों जाया करें, चलो आराम करें। और मोहम्मद खान साहब ने रजनी का हाथ पकड़ा और फिर अपने झोंपड़े नुमा हिस्से में दाखिल हो गए। रजनी का पूरा वजूद इतना हल्का हो गया था, उसे लग रहा था कि हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देगा। और मोहम्मद खान ने उसकी यह कैफियत महसूस की तो वो बोले, इत्मीनान से आराम करो और इन नापाक कुत्तों को ऐसी ताकत मिल जाए तो ये दुनिया का सुकून गारत कर दें। ये शैतान ज़ादे शैतानी कुत्तों का सहारा लेकर कोशिश करते हैं और अल्लाह ने शैतान को छूट दी है, लेकिन बस एक महदूद हद तक। और तुम बेफिक्र रहो, आओ अंदर चले आओ। रजनी अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गई और खाने पीने का जो सामान था वो रात को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया और दिल पर खौफ और दहशत तारी थी। वो बाहर बैठा हुआ था और इस बार ऐसे लगता था जैसे वो भागने के लिए नहीं आया। उसने उन लोगों को भूखा मारने में कोई कसर ना छोड़ी और सारे दरख्त तबाह कर दिए हैं, चश्मा गलीज कर दिया और अब उसका पानी किसी भी तौर पीने के काबिल ना रहा। बहरहाल रजनी को एहसास हो रहा था कि बुरा वक्त आ गया है। उधर जब सुबह की रोशनी हल्का हल्का फैलने लगी तो मोहम्मद खान बाबा नमाज पढ़ने बैठ गए और कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए। थोड़ी देर के बाद रजनी को नींद आ गई और जागी तो दिन चढ़ चुका था और खूब तेज धूप फैल गई। मोहम्मद खान साहब एक गोशे में बैठे हुए थे और रजनी ने कहा, बाबा साहब वो मौजूद है? हाँ, कुत्ता ताक लगाए बैठा है। मगर अब क्या होगा? कुछ नहीं, वक्त खुद फैसला करेगा और हम उसे बाहर निकल कर देख सकते हैं। वो जगह कायम कर दी गई है और वो महफूज है, मगर उसे बाहर कदम मत निकालना और जब चाहो जा सकती हो, मोहम्मद खान ने जवाब दिया। रजनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकल आई और मखसूस जगह बैठा हुआ था और आंखें मुसलसल बंद थी। उसका बेहानक बदहैबत चेहरा बड़ी अजीबो गरीब कैफियतों का हामिल नजर आ रहा था। रजनी ने आहिस्ता से मोहम्मद खान से पूछा, अगर हम इस जगह से बाहर कदम निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में भी रुकावट होगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना और जब तक मैं ना कहूं। पूरा दिन गुजर गया और फिर रात हो गई और रजनी को शदीद प्यास महसूस हो रही थी और भूख भी लग रही थी, मगर जुबान से उसने एक लफ्ज़ भी ना निकाला। अलबत्ता ये महसूस किया था कि मोहम्मद खान साहब ने उसे कई बार तशवीशी निगाह से देखा है। और फिर रात भी गुजर गई। दूसरा दिन हुआ और उसके बाद रजनी ने कहा, बाबा साहब मैं यहाँ से चलती हूँ। कैसे? मुझे उसका तरीका आता है, आप बराह करम यहाँ इंतज़ार करें। और वह मुझे लेने ही आया है और जब मैं उसे यहाँ नहीं मिलूंगी तो आपको कैसे परेशान करेगा। मगर तुम जाओगी कैसे? बताती हूँ, रजनी ने कहा और फिर उसने अपनी जून बदलना शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी पतली सी नागन की शक्ल इख्तियार की और उसके बाद ज़मीन पर नजर आने वाले एक सुराख में घुस गई। और ज़मीन शाम को रास्ता देती है और रजनी तेज रफ्तारी से सुराख के जरिए अपना बिल बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। नागचंद्र को किसी तरह यह एहसास ना हुआ कि उसका शिकार बाहर निकल गया है और वह अपनी धुनी रमाए बैठा हुआ था, लेकिन रजनी बरक रफ्तारी से फासला तय कर रही थी और फिर वो उस जगह से मीलों दूर निकल आई और वो जमीन के नीचे नीचे सफर कर रही थी। दफतन ही उसे एहसास हुआ कि उसके सर के ऊपर एक शदीद गड़गड़ाहट हो रही है और रजनी रुक गई और फिर एक जगह तलाश करके ऊपर को उभरी और तब उसने देखा कि वो रेलवे लाइन थी जो उसके सर पर से गुजर रही थी और थोड़ी देर कबल उस पर रेल गुजर गई। रजनी ने एक ठंडी सांस ली, एक सुराख से बाहर निकल आई और थोड़े फासले पर रेलवे स्टेशन नजर आया। उसने एक इंसानी रूप इख्तियार किया और उसके बाद रेलवे स्टेशन की जानब चल पड़ी। उसकी नजरें चारों तरफ भटक रही थी और रेलवे स्टेशन पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। सामने टिकट घर था और रजनी ने यहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। हिम्मत करके वो टिकट घर के पास पहुंच गई। और ट्रेन कब आएगी बाबू साहब? कहाँ जाना है बहन? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? और क्लर्क चौंक कर बोला, मेरा मतलब है कहीं भी चली जाऊंगी। रेल कब आएगी? घर से भाग रही हो? क्लर्क ने पूछा। जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है वो बताओ। और रजनी ने गुस्सीली आवाज उभरी। वो आ गई ट्रेन, क्लर्क ने कहा और रजनी खुद भी ट्रेन दूर से नजर आ गई थी। कहाँ जाएगी ये? राजनपुर इसका आखिरी स्टेशन है और मुझे राजनपुर का एक टिकट बना दो। और रजनी ने उसे नोट देते हुए कहा और टिकट क्लर्क ने उसे टिकट बनाकर दे दिया। रजनी एक कंपाउंड में दाखिल हो गई और इधर उधर देखे बगैर एक सीट पर बैठ गई। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी और उसका जहन में बाबा मोहम्मद खान का ख्याल था। उन बेचारों ने बड़ा साथ दिया था उसका, लेकिन ज़रूरत का तकादा था कि उन पर मुसीबत ना बन जाए, जबकि अपने अंदर कम से कम इस कदर सलाहियत थी कि अपना बचाव किया जा सके। और दस्तन बराबर से एक आवाज़ उभरी, तन्हा सफ़र कर रही हो बेटी?
और रजनी ने चौंक कर देखा। मासूम सी शक्ल का भारी बदन का आदमी था और रजनी ने गर्दन हिलाते हुए जी चाचा जी, चाचा जी, उसने ठंडी सांस लेकर कहा और रजनी उसे गौर से देखने लगी। क्यों, आपको मेरा चाचा जी कहना पसंद नहीं आया? ये बात नहीं। और फिर आपने अजीब से अल्फाज में मेरे बारे में कहे हुए अल्फाज क्यों दोहराए? मेरी एक बेटी है निरूपा और मेरे बड़े भाई के बच्चे मुझे चाचा जी कहते हैं और जिसकी वजह से वो भी मुझे चाचा जी ही कहने लगी और बिल्कुल तुम्हारे अंदाज में। ओहो, ये बात है। कितनी बड़ी है वो और तुम्हारे बराबर? लेकिन उस शख्स की सिसकी सी निकली और रजनी चौंक कर उसे देखने लगी। लेकिन क्या चाचा जी? पागल हो गई है वो, उसने कहा और उसकी आवाज भर्रा गई। ओह, और रजनी के मुंह से निकला और उदास हो गई। हौसला करे चाचा जी, ऐसा कब हुआ? भगवान जाने, और मेरा नाम बांके लाल है और राजनपुर में रहता हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है। एक ही बेटी थी, पढ़ती थी और बहुत ज़हीन थी, मगर आपने उसका इलाज नहीं कराया। क्या नहीं कराया बेटी? कोई फायदा ना हुआ। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और हर तरह के मुआयने कराए, सारे टेस्ट वेस्ट ठीक हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। फिर क्या वजह हो सकती है? भगवान ही जाने। और तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सितारा। मुसलमान हो? अल्लाह के करम से। और कहाँ जा रही हो? राजनपुर। वहीं रहती हो? नहीं। अच्छा, रिश्तेदार वगैरह के होंगे? कोई भी नहीं है मेरा चाचा जी। एक बात कहूँ? जरूर बेटी, मैं निरूपा को देखना चाहती हूँ। बेफिक्र रहें, और मेरा कोई लालच नहीं है और मेरा दिल चाहता है कि उसे देखूं। और क्या ऐसा हो सकता है? अरे बेटा, मुसलमान तो भगवान का रूप होता है और तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो मुझे खुशी होगी। और चिंता मत करना, मेरा माली और चौकीदार मुसलमान है और तुम्हें खाने पीने की भी तकलीफ ना होगी। और जरूर चलो मेरे साथ, उसने कहा और रजनी ने गर्दन हिला दी। नस्ल शैतानी दिन रात अपने अमल में कोशा रहती है और शैतानी कुव्वतों के हसूल के बाद उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वह अपने शैतानी अमल को दोहराकर शैतान की खुशनुदी हासिल करे। और रूपा अपने अमल के लिए निकल गई थी और रजनी को उसकी तकदीर ने नेक रास्ते दे दिए और उसके दिल की दुनिया भी आबाद हो गई। और अपनी तकदीर के इम्तहान के बाद शायद उसे उसका महबूब भी मिल जाए। और बाकी 3 लड़कियां फारग थीं। हम क्या करें? और तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया और तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। ऐश। और सवाल ही पैदा नहीं होता। रिमा बोली, क्यों? मुफ्त की तरकीबें भी नहीं मिलती और शीश बगौनत खुश तो ऐश वरना। हाँ, ये तो है। फिर बताओ क्या करें? मैं तो जा रही हूँ बाबा, राधा ने कहा। कहाँ? जहाँ रूपा गई है। और रूपा के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। ऐश कर रही होगी कहीं, आएगी तो पता चल जाएगा। और ये रजनी ने भी बड़ी गड़बड़ कर डाली। हाँ, मुसलमान हो गई, मगर क्यों? यार, एक बात मैं सोच रही हूँ, राधा बोली। क्या? आशीष भगोनत ने हमें बड़ी शक्ति दी, लेकिन एक कमी है हमारे अंदर। वो क्या? हम किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम कर सकते, जबकि दूसरी शक्ति वाले ऐसा कर सकते हैं, जैसे काली आत्माएं। और हम रजनी और रूपा के बारे में कुछ नहीं मालूम कर सकते। एक बात बताओ राधा, और ये आत्माओं की शक्ति क्या होती है? और क्या इन आत्माओं की भी कोई कहानी होती है? क्यों नहीं, जरूर होती होगी। बल्कि तुमने तो मुझे एक रास्ता दिखा दिया। कैसा रास्ता? किसी काली आत्मा की तलाश। और मैं किसी काली आत्मा की तलाश करूंगी और उसके बारे में मालूम करूंगी कि वह मरने से पहले क्या थी और आत्मा कैसे बनी और अब क्या करती है। हाँ, काम तो अच्छा है। राधा चल पड़ी और अब उसे किसी ऐसे वीराने की तलाश थी जहां किसी रूह से उसकी मुलाकात हो सके, और वो खोज में लगी रही। फिर एक जगह उसे नजर आई और वीरान खंडर की हालत बता रही थी कि वहां रूह का बसेरा है। और फिर एक रूह उसे नजर आई और ये उसकी शक्ति थी कि उसे पता चला कि यह रूह है, और वो उसके पास पहुंच गई। मेरा नाम राधा है और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। खूबसूरत लड़की मुस्कुरा दी और उसने कहा, और मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं भी शक्तिमान हूँ और तुम मेरी शक्ति देखना चाहती हो। जरूर, लड़की ने कहा। और उसी वक्त राधा ने रूप बदल लिया और वो गाय की शक्ल इख्तियार कर गई। और उसके बाद उसने कई रूप बदले और फिर अपनी असली हालत में आ गई। तुम तो मेरी बेहतरीन सहेली साबित हो सकती हो और मेरा नाम शमी है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी और मौत के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। हर जी रूह के साथ एक कहानी होती है और यहाँ मैं तन्हा नहीं रहती। मेरा एक साथ भी यहाँ रहता है और यहाँ तुम आराम से, कोई परेशानी तो नहीं होती। हमें बड़े दिलचस्प वाकयात पेश आते हैं। दिलचस्प वाकयात? हाँ, किस्मत के हमारे यहाँ आप फंसते हैं तो हम उनकी खूब दुर्गत बनाते हैं। मसलन अभी चंद रोज की बात है कि एक बेचारा आप फंसा और सारी शरारत नोमी की थी और सदा का शरीर है। जब देखो किसी न किसी शरारत में मसरूफ रहता है। और एक शख्स खौफनाक सी शक्ल का मालिक
लंबी लंबी मूछें और जरूरत से ज्यादा काला रंग और कांधे से बंदूक लटकाए और बदन पर कारतूस की बेटी सजाए हमारी रिहायशगाह में आ गया और पत्थरों के नीचे छुप गया था। कुछ और लोग उसके ताकों में आए, लेकिन उसकी निगाह पत्थरों के नीचे उस जगह पर नहीं पड़ी थी और जहां वो शख्स छुपा हुआ था, और ताक़ब करने वाले वापस चले गए। उस बेचारे की जान बच गई थी, लेकिन शैतान नोमी को भला कहाँ चैन, और कई बार पर फैलाकर उस पर झपटने मारे और कोनों खुदरों में छुप छुप कर तरह तरह की आवाजें निकालता रहा, और उस बेचारे की खौफ से गग्गी बंध गई। लेकिन मुसीबत का मारा था और मजबूरन यहाँ आ चुका था, इसलिए निकल कर ना भागा, क्योंकि बाहर उन लोगों ने डेरे डाल दिए और जो उसका पीछा करते हुए आए थे। और फिर सारी रात नोमी उसे तरह तरह से परेशान करता रहा। कभी पत्थरों को इधर उधर धकेलने लगता और कभी दरवाजा खुलने और बंद करने लगता। छुपा हुआ आदमी कई बार खौफ से चीख पड़ा और नोमी कह के लगा लगाकर हंस रहा था। फिर सुबह को तो उसने हद ही कर दी। उस बेचारे ने अपनी भरी हुई बंदूक अपने पैरों के पास रख ली थी और पत्थरों से टेक लगाए, आंखें बंद किए न जाने किन ख्यालात में खोया हुआ था, और नोमी चुपके से उसके पैरों के पास पहुंच गया। फिर उसने अपने पंजों से बंदूक का रुख घोड़ा दबा दिया और बंदूक चल गई। बस गजब हो गया, और उधर तो मजलूम चीख पड़ा और दूसरी तरफ बाहर मौजूद लोगों को उसका पता चल गया। खूब गोलियां चली और पनाह गजीन जख्मी हो गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नोमी इस प्यारे ड्रामे से बहुत खुश था और बच्चों की तरह किलकारियां मार रहा था, लेकिन मैं उस पर बहुत नाराज हुई। भला तुम्हें क्या मिला उसके साथ ये सलूक करके? और मैंने तल्ख लहजे में उससे पूछा। मुझे तो बड़ा मजा आया, और तुम्हें नहीं मालूम कि वह डाकू था, बहुत खतरनाक डाकू। उसने बहुत से लोगों को कत्ल किया था और काफी लूट मार की। अच्छा हुआ कि वह गिरफ्तार हो गया। और नोमी अब भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। वो डाकू था, जो कुछ भी था, हमें तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और वो 3 दिन तक मैंने नोमी से बात नहीं की और तरह तरह से वो मेरी खुशामद करता रहा, और फिर मैं ठीक हो गई। इस वीरान खंडर में वही तो मेरा दोस्त था, और कहीं से उसे चमगादड़ का बदन मिल गया था। बहुत खुश था और उस मुर्दा बदन में घुसकर और पता नहीं कहां कहां फड़फड़ाता फिरा और दूर दूर तक निकल जाता, और कई कई दिन के बाद वापस आकर मुझे तरह तरह के किस्से कहानियां सुनाया करता। इससे कबल वो सांप के बदन में था, लेकिन एक बार शामत आ गई थी। चंद देहातियों ने कहीं घेर कर लाठियों से उसका बदन को कुचल दिया था। बहरहाल वह इस बदन को छोड़कर भागा और अब चमगादड़ के बदन में है। और अक्सर वो कहा करता था कि शमी, तुम बस इन खंडरों में घुसी रहती हो और दिल नहीं घबराता तुम्हारा, कहीं चला करो मेरे साथ। दिल, और मैं हंस पड़ी, कौन सा दिल? और नोमी से कोई जवाब ना बन पड़ा। बहरहाल उसकी रट जारी रही, और लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। उस दिन बारिश हो रही थी और मौसम बेहद खुशगवार था। आसमान पर घटाएं उमड़ उमड़ कर आ रही थी और बिजलियां कड़क रही थीं। ये मौसम बड़ा जांफजा होता है, और ऐसे मौसम में ना जाने क्या कैफियत हो जाती है। शरीर नोमी ने जब बिजलियों के साथ आंख मचोली, खेलने की कोशिश की, तो ना जाने क्यों मैं उसके साथ बाहर निकल आई। भूरी चट्टान में पाई में नहाकर निखर रही थी, और छोटे छोटे तमाम गड्ढे भर गए और जल थल हो रहे थे, और हशरातुल अर्ज़ ज़मीन के सुराखों से बाहर निकल आए। ताहद्दे निगाह पानी के धुएं के सिवा कुछ और नहीं था, और मैं नोमी के साथ साथ फिजा में चल रही थी। और दफतन ही उसने मुझे मुखातब किया, शमी, वो देखो, वो क्या है? मैंने उसके इशारे की सिमत देखा तो एक बुलंदो बाला स्याह पहाड़ के दामन में सूखी हुई हड्डियों का एक पिंजर पड़ा हुआ था, और उसके नीचे पानी जमा हो चुका था और वह इधर उधर तैर रहा था। नोमी पर फड़फड़ाता हुआ नीचे उतर गया और उस ढांचे से कुछ फासले पर पत्थर की एक चट्टान पर बैठ गया और उसमें बहते हुए उस ढांचे को बगौर देखने लगा। कमीना उसे देखकर हंस रहा था और मैं उसके नजदीक जा खड़ी हुई, लेकिन ना जाने क्यों मेरे ज़हन पर एक बोझ सा तारी हो गया और मैं खुद को मुस्तरिब महसूस करने लगी। ये ढांचा मुझे गुजरे हुए कुछ वाकयात याद आने लगे, और मेरी निगाहें पहाड़ की दीवार के साथ साथ ऊपर उठती चली गई, और तब मैंने पहाड़ की उस चोटी को देखा जो बहुत ही बुलंद थी। और उस चोटी पर मुझे जो कुछ नजर आया, हाँ, वो शायद मैं ही थी, और जो पहाड़ की चोटी पर खड़ी उसकी गहराइयों में फैली उस वादी को देख रही थी। लेकिन मेरे नज़दीक भी कोई था। कौन है ये? और मैंने उलझे हुए अंदाज में सोचा था, और तब मुझे शाहद नजर आया, और हाँ, वो शाहद ही था, और शायद मेरा शोहर। और मैंने खौफजदा निगाहों से कुर्बो जवार के माहौल को देखा, और तब एक भयानक चीख मेरे कानों में लहरा गई।
ایک انسانی بدن اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر رہا تھا اور فضا میں لٹکنیاں کھاتا ہوا گہرائیوں کی جانب آ رہا تھا، اور میں نے چاہا کہ اس لپک اور اس بدن کو پکڑ لوں۔ یہ میرا ہی تو جسم تھا اور زندگی سے بھرپور جوانی کی رائنائیوں سے سجا ہوا، لیکن میرے نادیدہ ہاتھ اس وجود کو نہ پکڑ سکے، اور میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں پھیٹے ہوئے ایک برساتی نالے میں آ گرا، اور یہی نالا تھا جس میں اب بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا تھا، اور اس وقت بھی شاید بارش ہو چکی تھی اور برساتی نالا اپنے جوبن پر تھا۔ انسانی بدن اس نالے میں آ گرا اور میں اس سے الگ کھڑی ہوئی، اور میری نگاہوں میں تعصف کے آثار تھے، اور تب ہی نومی کی کریز چیخ نے مجھے چمکا دیا اور میں خیالات سے باہر نکل آئی۔ شمی شمی، اور کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں نومی، کوئی خاص بات نہیں۔ شمی دیکھو، یہ انسانی ڈھانچہ کس طرح پانی کی لہروں سے کھیل رہا ہے، آؤ کیوں نہ ایک تجربہ کریں۔ اور نومی نے حسب معمول پھر ایک تجویز پیش کر دی۔ کیسا تجربہ؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ تم اس ڈھانچے میں داخل ہو جاؤ اور دیکھے تو صحیح اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور میں ایسی غلط چیزوں کو پسند نہیں کرتی، اور اگر مجھے ایسے ہی کوئی بدن حاصل کرنا ہوتا تو تمہاری طرح کسی چمگادر کا بدن کا حاصل کر لیتی اور فضا میں تمہارے ساتھ پرواز کرنے لگتی، لیکن مجھے ایسے منحوس بدن پسند نہیں آتے۔ چھی چھی چھی، اور کبھی اپنے آپ کو دیکھو تو فوراً اس کال سے نکل بھاگو، میں نے کہا، اور نومی پھر ہنسنے لگا۔ شمی، تم بڑی انوکھی ہو۔ ارے یہ بدن کیا حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ جب چاہو چھوڑ دو اور ان سے نکل کر کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہر جگہ ایک ہی کیفیت ملتی ہے۔ مان لو میری بات، ذرا تجربہ ہی صحیح، اور دیکھے تو صحیح کہ اس جسم میں داخل ہو کر تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ نومی نے مجھے کچھ اس طرح مجبور کیا کہ میں تیار ہو گئی، اور آگے بڑھ کر میں نے اس پانی پر کھیلتے ہوئے ڈھانچے کو پکڑ لیا اور چاروں طرف سے اس کا جائزہ لیا اور پھر اسے پانی میں کھینچ لیا۔ اگر یہ برساتی نالا پوری طرح بھر جاتا تو یہ پانی اس انسانی ڈھانچے کو لے کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بہر صورت میں نے نومی کی ہدایت پر عمل کیا اور اس ڈھانچے میں داخل ہو گئی۔ عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، اور ڈھانچے میں داخل ہوتے ہی اس کے خلاف پر ہونے لگے، ہڈیوں کے درمیان کھال پیدا ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس حصار میں بند ہو گئی۔ میں نے چیخ چیخ کر نومی کو آوازیں دی، لیکن نومی کے کہکے میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اور تب میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شریر آدمی، ہمیشہ ایسی فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو تم، میں باہر آ رہی ہوں۔ ارے نہیں نہیں شمی، سنو تو صحیح، آخر ایسی کیا جلتی ہے؟ جب چاہو اسے باہر آ سکتی ہو، اور تم قیدی تو نہیں بن گئی۔ دیکھو کیسی انوکھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر تو گوشت آتا جا رہا ہے، اور بڑا دلچسپ تجربہ ہے شمی۔ میں نے ڈھانچے کو دیکھا اور سوکھی ہوئی ہڈیاں پر گوشت ہو گئی تھیں، ان کا رنگ ہی بدل گیا اور گورا گورا سفید اور گلابی، اور کتنا خوبصورت بدن تھا، لیکن لباس سے بے نیاز۔ مجھے شرم آنے لگی، اور انوکھے ہوتے ہیں یہ بدن، اور نہ جانے کیسے کیسے بوجھ لا دیتے ہیں خود پر۔ کمینے نومی، اپنا رخ بدل لو ورنہ میں باہر آ جاؤں گی۔ میں سمجھ گیا تمہیں بے لباسی کا احساس ہو رہا ہے، اور انسانی بدن میں بس یہی خرابی ہے، وجود میں آتے ہی مصنوعی ضرورتوں کا شکار ہو جاتا ہے، مگر ہم اس تجربے کو مکمل کریں گے۔ تم چند لمحے توقف کرو، میں ابھی تمہارے لیے لباس مہیا کرتا ہوں۔ نومی نے اپنا بدن کو تولا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ میں برساتی نالے سے ہٹ کر اس چٹان پر آ بیٹھی جہاں تھوڑی دیر قبل نومی بیٹھا ہوا تھا، اور پانی کی بوندیں میرے بے لباس بدن کو بھگو رہی تھیں، اور لمبے لمبے بال ذرا سی دیر میں بھیگ کر میری گردن اور سینے پر آ پڑے۔ میں ان لمبے بالوں سے اپنا بدن کو چھپانے لگی، حالانکہ یہاں کوئی نہ تھا، لیکن بس ایک فطری احساس مجھے شرم دلا رہا تھا۔ فضا میں نومی نظر آیا اور میں سمٹ گئی، اور اس نے ایک لباس میرے اوپر ڈال دیا۔ اب تم یہاں سے تھوڑی دور چلے جاؤ اور میں یہ لباس پہن لوں، میں نے کہا، اور نومی نے مجھ سے یہ اخلاقی تعاون کیا، اور تب میں نے لباس پہن لیا۔ اب میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ اور نومی کی آواز ابری، اور میری اجازت سے وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے شرارت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اپنے نوکیلے بھیانک دانت نمایاں کر دیے۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں غصیلے انداز میں بولی۔ اور نہیں شمی، یقین کرو ایسی بات نہیں، تم بہت خوبصورت نظر آ رہی ہو، اور کیا یہ تجربہ انوکھا نہیں؟ سوکھی ہوئی ہڈیوں کا پنجر ایک دم سرسبز و شاداب ہو گیا، ہونا ہی تھا، اور مٹی کے اس وجود میں روح کے سوار کیا ہوتا ہے، اور ساری مٹی والی روح کی ہوتی ہے، اور تم یہ لباس کہاں سے لے آئے؟ میری نہ پوچھو، اور میری دنیا ان کھنڈرات تک محدود نہیں، میں تو نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اور ان پہاڑوں سے کچھ دور سرسبز جنگلوں سے پرے ایک خوبصورت شہر آباد ہے، اور حسین عمارتوں کا شہر، اور جہاں بے شمار لوگ رہتے ہیں۔ میں اس شہر کو جانتی ہوں،
میں نے وہاں 20 سال گزارے ہیں اور مجھے وہ شہر یاد ہے، اور وہ تمہارا شہر تھا۔ ہاں، وہ میرا شہر ہے، اور مجھے اپنے دل میں حسرتیں تڑپتی ہوئی محسوس ہوئی، اور نہ جانے کیا کیا یاد آنے لگا، اور ان کے دریچے کھل رہے تھے اور ان سے یادوں کی ہوا آ رہی تھی۔ کیا تمہارے دل میں اس شہر کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو نہیں؟ نومی نے پوچھا، اور پھر جلدی سے بولا، اب تو تمہارے سینے میں دل ہوگا۔ آرزو؟ اور میں نے حسرت بھری آواز میں کہا، کیوں؟ اور کیا تمہارے احساسات نہیں جاگے؟ اور کیا تمہارا دل اب بھی مردہ ہے؟ نہیں نومی، اس شہر میں تمہارے اپنے لوگ ہوں گے اور جن کے درمیان تم رہی ہو، میرے اپنے۔ اور میں حسرت بھری آواز میں بولی، لیکن اب میرا ان سے کیا تعلق؟ اور میرے اور ان کے رشتوں کے تو سارے دھاگے ٹوٹ چکے ہیں، اور میں فطرت سے بغاوت کی جرأت کہاں کر سکتی ہوں؟ بغاوت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن تفریحاً، تجرباتاً دیکھو تو صحیح کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور دیکھو تو صحیح کہ ان میں سے کوئی تمہیں یاد کرتا ہے یا سب بھول چکے ہیں۔ بس تفریحاً، اور پھر ہم وہاں سے چلے آئیں گے، اور بالآخر ہمیں انہی کھنڈرات میں آ جانا ہوگا۔ جادو کی ہوائیں تیز ہو گئیں اور ذہن کے دریچوں میں گزرا ہوا ماضی ابھرنے لگا، اور پھر میری آواز ابھری، دل تو میرا بھی چاہتا ہے نومی، مگر کیا کروں ان لوگوں کے درمیان جا کر، اور کوئی نہیں ہے میرا، اور کوئی ہوتا بھی تو اب ان میں سے میرا داخلہ کس طرح ممکن تھا؟ دنیا سے میرا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، اور پھر اس دنیا سے جی لگانے سے کیا فائدہ؟ اور تم ہمیشہ ایسے ہی کوئی شرارت کرتے ہو، لیکن یقین کرو کہ تمہاری یہ شرارت میرے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں نومی کہ یہ بدن، یہ انسانی ڈھانچہ جو نہ جانے کتنے عرصے کے بعد تم نے مجھے دکھایا ہے، اور یہ میرا اپنا ہی ہے۔ ہاں، میں اسے بھول چکی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ کہاں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ شاید میرا انتظار کر رہا تھا، اور تمہاری شرارت نے مجھے ماضی کے تلخ گاروں میں دھکیل دیا۔ نومی، مجھے اجازت دو کہ میں یہ ناپاک بدن چھوڑ دوں، اور جس کی کثافتیں مجھ پر مسلط ہو گئی ہیں، اور مجھے وہ آزادی پسند ہے نومی جو مجھے فطرت کی جانب سے ملی ہے۔ ہاں، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، اور میں یہ بدن چھوڑ رہی ہوں۔ ارے سنو تو صحیح شمی، دیکھو یہ تو تمہارے دائرے اختیار میں ہے، بھلا ہمیں یہ بدن چھوڑنے سے کون روک سکتا ہے؟ جن چیزوں سے ہمارا ناطہ کٹ چکا ہے، اب ہمیں کوئی بھی ان سے رابطہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ تو بس ایک تجربہ ہے، ایک تفریح ہے، اور جس کے بارے میں ہم عرصے تک باتیں کرتے رہیں گے۔ آخر کوئی نہ کوئی موضوع تو تلاش کرنا ہی ہوگا، اور پرانی باتیں دہراتے دہراتے نہ جانے کتنا وقت بیت چکا ہے۔ ہاں، نہ جانے کتنا، اور شاید 50 سال۔ ہاں نومی، اور 50 سال پہلے ہی کی تو بات ہے۔ چھوٹی سی تھی میں، اور بڑا خوبصورت تھا میرا گھر، حسین ترین، اور بوڑھا شخص جو اب نہ جانے کہاں ہے، اور اب سے پہلے مجھے یاد بھی نہیں آیا، جسے میں نے کہیں تلاش نہ کیا، اور زمین کے ناطے وہ میرا باپ تھا۔ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا، اور مجھے دیکھ دیکھ کر جیتا، اور اس کی آنکھوں سے محبت طوفان بن کر امڑتی، اور میں اس طوفان میں ڈوب جایا کرتی تھی، اور بے پناہ چاہتا تھا مجھے، اور میں بھی اسے اتنا چاہتی، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ نومی، کہ اسے میری ماں سے پیار تھا، اتنا چاہتا تھا وہ۔ میری ماں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو کئی سال تک ہسپتال میں داخل رہا، اور نیم دیوانہ ہو گیا تھا وہ۔ اور اگر میں اپنی ماں کے خد و خال نہ اختیار کر لیتی تو شاید اس کی دیوانگی اسے بہت پہلے موت کی وادیوں میں لے جاتی، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے اس کے سامنے پیش کیا، اور شاید یہ کوئی نفسیاتی علاج تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھا، اور اس نے اپنی تمام محبتیں میرے لیے وقف کر دی۔ یہ دوسری محبت تھی، اور میرے خد و خال اس کے محبوبہ سے ملتے تھے، اور میں اس کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں محبتیں مجھے حاصل ہو گئیں، اور وہ زندگی کی جانب لوٹ آیا۔ دولت مند آدمی تھا، دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کے اہلکاروں نے اس کا کاروبار اس کی عدم موجودگی میں بڑی وفاداری سے سنبھال لیا، اور بعد میں بھی یہی ہوا، اور اس کی محبتیں میرے لیے وقف تھیں، اور مجھے دیکھ دیکھ کر جیتا۔ زندگی میں کبھی اس نے کسی دوسری عورت کی آرزو نہ کی، بس میری ذات کا ایک ایک لمحہ اس کی زندگی تھا، اور میں بھی اس محبت کرنے والے باپ کو بے پناہ چاہتی۔ اس نے سوچا کہ دوستو، زمانہ نبھانا ضروری ہے، اور مجھے بھی زندگی کے اس محور میں شامل کر دے جو ماہو سال سے انسانوں کے گرد مسلط ہے۔ اس نے تلاش کیا میرے لیے کسی ایسی نوجوان کو جو دولت مند نہ ہو، اور میرے ساتھ اس کوٹھی میں زندگی گزارنا پسند کرے۔ حالانکہ میرا باپ اس قدر دولت مند تھا کہ اگر وہ چاہتا تو میرے لیے بہت سے اچھے گھرانے کے رشتے مل سکتے تھے، ایسے گھرانے جو بخوشی مجھے اپنا لیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شکل و صورت میں سینکڑوں لڑکیوں میں سے میں ایک تھی، اور لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ دولت بھی رکھتی تھی، اور جس کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے۔ لیکن نہ جانے میرے باپ کی سوچ کیسی تھی،
وہ صرف ایک ایسا لڑکا چاہتا تھا جو اس کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہ سکے اور اسے اپنی بیٹی سے جدا نہ ہونا پڑے، اور یہ نوجوان شاہد تھا۔ اس کی ایک فلم کا منیجر، ایک خوبصورت اور سمارٹ نوجوان، اور میرے باپ کی نگاہ اس پر پڑی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ شاہد اس دنیا میں تنہا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ شاہد کو شیشے میں اتار لے گا۔ یہ شخص اس کے تصورات کے عین مطابق تھا، اور پھر یوں ہونے لگا کہ شاہد ہمارے گھر آنے لگا، اور وہ فلم کے کاموں سے ہی آتا، اور سہما سہما سا، ڈرا ڈرا سا۔ میرے والد اپنے ملازمین کے ساتھ بہت سخت تھے، اور ان کے سارے ملازم ان کے سخت مزاجی سے واقف تھے، اس لیے ان سے خوفزدہ رہتے۔ اور پھر ایک شام میں نے اس خوفزدہ نوجوان کو دیکھا، اور میں اس وقت اپنی کوٹھی کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اور میرا والد گھر میں موجود نہ تھا۔ وہ نیلے رنگ کے کار سے اترا، اور شربتی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس، چھریرے بدن کا مالک، سیاہ بالوں کے مختلف گچھے اس کے دودھ جیسے سفید چہرے پر خوب سج رہے تھے، اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جوانی کی بجلیاں تڑپ رہی تھی، اور وہ میری ہی طرف آ گیا۔ معاف کیجیے گا، سیٹھ ابراہیم صاحب کا گھر پر موجود ہیں؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں نے سوال کیا، اور وہ میرے سوال پر بوکھلا گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو ڈسٹرب کیا۔ کتنی بار معافی مانگیں گے آپ؟ میں نے پوچھا، اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا، اور پھر بولا، آپ کون ہیں؟ سیٹھ ابراہیم بہر طور نہیں ہوں، اور میں اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور میں مس ابراہیم ہوں۔ وہ مسکرایا۔ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے خاتون، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ سیٹھ گھر پر تشریف نہیں رکھتے، اور اس سے قبل اگر آپ نے مجھے کسی قدر بدحواس محسوس کیا ہے تو وہ صرف سیٹھ صاحب کی وجہ سے، اور میں ان کے علاوہ کسی اور سے مرعوب نہیں ہوتا، اور پھر تو آپ ڈرنے کی چیز نہیں ہیں، بے تکلف ہونا چاہتے ہیں۔ اور میں نے اسے گور کر دیکھا۔ حرج بھی کیا ہے؟ اور صرف اتنا بتا دیں کہ سیٹھ صاحب کتنی دیر میں آئیں گے، تاکہ میرے رکنے کا جواز پیدا ہو جائے، اور یوں بھی بہت سا ضروری کام ہیں ان سے، مگر میں آپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتی۔ میں مجبور نہیں کروں گا آپ کو۔ ڈیڈی 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست نکلا، آپ مس ابراہیم ہیں، اور خادم کو شاہد پرویز کہتے ہیں۔ آپ ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کریں، اندر چلے جائیں۔ اوہو، وہاں گھٹن ہوگی، آپ اجازت دیں تو میں اس بینچ پر بیٹھ جاؤں، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میں ناک کوڑ کر خاموش ہو گئی، اور وہ مسکراتا ہوا بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ میں چہل قدمی کرنے لگی، لیکن ذہن اس کی طرف تھا، اور تب اس کی آواز ابھری، آپ میرا قرض نہیں ادا کریں گی مس ابراہیم؟ کیا؟ اور میں نے غصے سے پوچھا۔ میں نے آپ کو اپنا نام بتایا تھا، اور آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ آپ اپنا نام مجھے بتائیں، اور یہ ایک طرح کا اخلاقی فرض ہے۔ اسی وقت ایک ملازم ہمارے پاس آ گیا۔ شمی بی بی، چائے لگا دوں یا شاہد صاحب کا انتظار کریں گی؟ انتظار کروں گی، میں نے جواب دیا۔ شاہد بابو، آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ ملازم اسے پہچانتا تھا۔ ضرور فضل بھائی، میں انتظار نہیں کروں گا، اور اس نے جواب دیا، اور ملازم چلا گیا۔ میں اسے گھورتی رہی، اور پھر بولی، اور یہ فضل تمہیں کیسے جانتا ہے؟ میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں مس شمی، اور خادم ہوں آپ کا، اور سیٹھ صاحب کی فرم کا مینیجر ہوں، اس نے جواب دیا، اور ملازم کی وجہ سے اسے میرا نام معلوم ہو گیا تھا۔ کمینہ مجھے جلاتا رہا اور چائے پیتا رہا، اور اس دوران میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ڈیڈی آ گئے، اور وہ وقت سے پہلے ہی آ گئے تھے، اور میں کسی قدر جز بز ہو گئی، لیکن ڈیڈی کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ وہ اس سے بات کرنے لگے، اور انہوں نے اور چائے منگوا لی، اور کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا، اور کچھ دیر کاروباری گفتگو ہوئی، اور پھر ڈیڈی سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میرے ذہن پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد ڈیڈی اس کی تعریفیں کرتے رہے، اور وہ اس سے بہت متاثر تھے۔ دوسرے دن مجھے اس کا فون ملا، اور وہی شرارت بھری باتیں، وہی گفتگو، اور مجھے اس کی گفتگو دلچسپ معلوم ہوئی۔ پھر وہ اکثر ہمارے ہاں آتا رہا، اور ڈیڈی اسے بہت زیادہ لفٹ دینے لگے تھے، اور شاید ڈیڈی نے اس سے کوئی بات بھی کر لی تھی اور اسے اجازت دے دی۔ وہ مجھ سے گل مل گیا، اور ایک آدھ بار ڈیڈی نے خود بھی مجھ سے اس کے ساتھ جانے کی سفارش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس سے مانوس ہونے لگی۔ غالباً یہی میرے ڈیڈی کا مقصد تھا۔ انہوں نے اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، اور وہ اس کے خیال پر پورا اترتا ہے۔ میں چونکہ زندگی کے اس رخ کے ذوق سے واقف نہیں تھی، اس لیے یہ پہلا شخص میری دلچسپی کا باعث بن گیا، اور جب ڈیڈی نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میرے چہرے پر شرم کے تاثرات پھیل گئے۔ کیسا لگتا ہے وہ تمہیں؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ عجیب سوال ہے ڈیڈی، ایک شریف آدمی ہے، اچھا ہے، اور بات؟ میں نے جواب دیا، اور ڈیڈی سنجیدہ ہو گئے، اور پھر پرخیال انداز میں بولے، دراصل شمی بیٹی، تم میری دلی والا سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہم ان غم آلودہ قصوں کی جانب نہیں جائیں گے، اور جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔
لیکن اتنا میں تمہیں ضرور بتانا پسند کروں گا کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں، اور شادی ایک اہم فریضہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ فریضہ پورا کرنا ہے۔ البتہ میری خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا نوجوان مل جائے جو تمہارے پیار پر بھی پورا اترے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکوں، اور شاہد اس سلسلے میں میرے لیے باعث دلچسپی ہے۔ وہ تنہا ہے اور کوئی بھی نہیں اس کا، اور اگر تم پسند کرو تو میں اس سے تمہاری زندگی کے بارے میں بات چیت کروں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ڈیڈی نے خود ہی میری مرضی کا یقین کر لیا، اور مجھے خاموش پا کر وہ بولے، میں یہ سمجھوں کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے آپ کی کسی بات پر کبھی اعتراض نہیں کیا ڈیڈی، اور میں نے مسکرا کر کہا۔ اور پھر نومی شاہد میری زندگی میں داخل ہو گیا، اور کھلنڈرا سا اور شوق سا نوجوان۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ زندگی میں محرومیت کا شکار رہا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا، اور میرے مل جانے سے اسے دلی مسرت ہے۔ چنانچہ میں خلوص دل سے اس کی شریک زندگی بن گئی، اور میں نے اپنی تمام تر محبت اس پر نچھاور کر دی، اور شاہد ہم سے گل مل گیا۔ ڈیڈی نے اسے ہر سہولت فراہم کر دی، اور اب وہ اس فرم کا مینیجر نہیں بلکہ ایک طرح سے مالک تھا۔ البتہ ڈیڈی اصول پرست آدمی تھے، اور اخراجات کے معاملے میں ہمیشہ ہی سنجیدہ رہتے اور ایک حد پسند کرتے تھے، لیکن یہ حدود شاہد کو پسند نہ تھی۔ کیسی تکلیف دہ بات ہے شمی کہ ہم لوگ اتنی بڑی دولت، اتنے وسیع جائیداد کے مالک ہیں، لیکن شادی کے بعد ایک بار بھی وہ اس کا موقع نہیں ملا کہ ملک سے باہر جاتے، دنیا دیکھتے، اور میرے دل میں بڑی آرزو ہے کہ ملک کی سیر کروں۔ تو ڈیڈی سے بات کرو، میں بات کروں، اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں شمی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم محسوس نہ کرو گی۔ کیا بات ہے؟ پہلے تم اس کا بھی وعدہ کرو کہ تم کبیدہ خاطر نہ ہوگی، اور نہ ہی میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار۔ چلو وعدہ۔ تمہارے ڈیڈی نے تمہارے ساتھ میری شادی کر کے ایک گھر دماد خریدا ہے، اور وہی مثالی روایت قائم کی ہے جو گھر دمادوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور میں آج بھی ان کی فرم کا مینیجر ہوں، اور مجھے وہ حیثیت حاصل نہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اور تمہیں کہاں اس کا احساس ہوتا ہے شاہد؟ میں نے سوال کیا۔ ہر جگہ۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے شوہر ہونے کے باوجود میرا کس چیز پر حق ہے، اور میں تو اپنی پسند کی کار بھی نہیں خرید سکتا۔ تم اپنے پسند کی 4 کاریں خرید لو شاہد، میں تمہیں رقم دوں گی۔ تم دو گی نا، اور یہ فرق ہے مجھ میں اور تم میں شمی۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ تم ان باتوں کو محسوس مت کرو شاہد، میں ڈیڈی سے بات کروں گی۔ نہیں شمی، میری سبکی ہوگی، اور تم ان سے کوئی بات نہ کرنا، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے بعد میں ڈیڈی سے اس موضوع پر بات کی، اور ڈیڈی مسکرانے لگے۔ شوہر کی حمایت پہ لڑنے آئی ہو مجھ سے، اور پگلی یہ بتا کہ میں اس دولت کا کیا کروں گا اور میرے کس کام آئے گی، اور یہ تم دونوں کے لیے ہی ہے، لیکن کچھ توقف کرو۔ شاہد بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بہرحال اجنبی ہے، پہلے اسے پرکھ لو، اور یہ کام جاری ہے۔ میرے چند خاص آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ تمہیں دونوں کو سونپ دوں گا۔ عجیب بات ہے ڈیڈی، آپ اب اسے پرکھ رہے ہیں جب وہ میری تقدیر کا مالک بن چکا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے، کوئی خرابی نہیں، اور اسے کسی محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر وہ کیا چاہتا ہے؟ اسے کوئی حیثیت دی جائے، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، دنیا دیکھنا چاہتا ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گی؟ ہاں ڈیڈی نے درد بھرے لہجے میں پوچھا، اور میں ایک دم خاموش ہو گئی، اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے خود غرضی کی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں ڈیڈی؟ ارے نہیں بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گھوم آؤ، اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نہیں ڈیڈی، میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے کہا، اور ڈیڈی ہنسنے لگے۔ بہرحال ڈیڈی نے اسے کچھ اختیارات دیے، اور وہ خوش ہو گیا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے دوبارہ باہر جانے کی ضد شروع کر دی۔ اور میں کب منع کرتی ہوں شاہد، لیکن ہم ڈیڈی کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ کیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں ڈیڈی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کیا برا ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور تم ڈیڈی کو ناپسند کرتے ہو شاہد؟ یہ بات نہیں ہے، بس ہمیں آزادی نہیں مل سکے گی۔ بات یہ ہے کہ میں ذہنی طور پر آج بھی خود کو ان کا ملازم سمجھتا ہوں، اور ان سے بے تکلف نہیں ہو پاتا۔ بہرحال جیسا تم پسند کرو۔ ہم نے باہر جانے کا پروگرام بنا لیا، اور خود ہی ڈیڈی ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے تھے، اور ہم دنیا دیکھنے نکل گئے۔ استنبول، روم، پیرس، لندن، سوئٹزرلینڈ، اور نہ جانے کہاں کہاں۔ اور ڈیڈی اس دوران میں مجھے بہت یاد آتے رہے، اور مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کے علاوہ شاہد میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی تھی، اور ایک رات اس نے شراب بھی پی، اور جس پر پہلے مجھے حیرت ہوئی، اور اس کے بعد شدید غصہ آیا۔ شاہد نے مجھ سے معافی مانگ لی، لیکن میں نے اچھی طرح محسوس کیا تھا کہ اب اس کے وہ جذبات نہ رہے تھے جو چند روز پہلے تھے، اور وہ مجھ سے کترانے لگا تھا۔ اکثر تنہا گھومنے نکل جاتا، اور طرح طرح کے بہانے تراشتا، اور ایک بار مجھے شبہ ہوا تو میں اس کا تعاقب کیا، اور پہلی بار میرا دل خون ہو گیا۔
میں نے شاہد کو ایک فرانسیسی عورت کے ساتھ دیکھا اور وہ دونوں بالآخر ایک ہوٹل کے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی اور خاموشی سے واپس آ گئی۔ اس رات شاہد ہوٹل سے واپس نہیں آیا تھا اور رات کو تیز بارش ہوئی اور میں ساری رات ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموش سڑکوں کو گھورتی رہی۔ اور اس رات مجھے ڈیڈی کی باتیں یاد آئیں۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، پہلے شاہد کو پرکھ لیا جائے اور اس کے بعد اسے آزادی دی جائے۔ شاہد میں آوارگی کے جراثیم تھے اور وہ چھوٹا انسان تھا، ذہنی طور پر چھوٹا، اور ذہنی طور پر چھوٹے انسان کو جب دولت مل جاتی ہے تو وہ بہت پست ہو جاتا ہے۔ لیکن قصور ڈیڈی کا بھی تھا اور یہ سب کچھ تو انہیں شادی سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ اور شاہد میری پسند تو نہیں تھا اور میں نے اس سے محبت تو نہ کی تھی، بس ڈیڈی اسے میرے سامنے لائے اور ایک خاص مقصد کے تحت لائے تھے اور میں نے ان سے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ صبح کو واپس آیا اور چہرے پر شرمندگی اور گزری ہوئی رات کی نحوست کے آثار منجمد تھے۔ مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا اور پریشانی سے لہجے میں بولا، مجھے احساس ہے کہ تمہیں بڑی تکلیف سے یہ رات گزارنی پڑی ہوگی، لیکن میں کیا کروں، اور چند لوگوں سے شناسائی ہو گئی ہے اور بس انہوں نے دعوت دے ڈالی اور پھر میں اس دعوت میں تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور کچھ ایسی تیز ہوئی کہ واپس نہ آ سکا۔ بڑا گھٹیا سا بہانہ کیا تھا اس نے، لیکن میں نے اس پر حقیقت منکشف نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا میں نے کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو چکی ہوں، اور میں نے ایک ہی بات کہی، شاہد ہم واپس چلیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی سے، اور ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے۔ شاہد ہم واپس چلیں گے، اور میں نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اور اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے شمی، اتنی جلدی کیا ہے، اور ابھی دل بھی نہیں بھرا اور تم واپس جانے کی بات کرتی ہو۔ میں نے تم سے آخری بات کہہ دی ہے شاہد، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تم رک جاؤ، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ اور میں نے بددستور سختی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے بھلا، اور خیر اگر تم واپس ہی جانا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں۔ اور اس نے بے دلی سے کہا اور پھر نہایت بے دلی سے واپس چل پڑا۔ میرا ذہن سپاٹ تھا اور کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی میں۔ ہاں، یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ ڈیڈی سے اس بارے میں بات کروں گی اور کہوں گی کہ شاہد کی طرف سے محتاط رہنا بے حد ضروری ہے، اور وہ اس مزاج کا انسان نہیں جس کا ہم نے سمجھا تھا۔ وہ چھوٹا آدمی ہے اور یقیناً آئندہ بھی وہ چھوٹی حرکتیں کرے گا۔ گھر واپس پہنچی تو ایک عجیب سا ماحول پایا۔ ملازم سہمے تھے اور مجھے دیکھ کر بھونچکے سے ہو گئے، اور پھر ہمارے دو درینہ ملازم میرے پاس آ کر رونے لگے اور میں دھک سے رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہو سکا بی بی؟ فضل بابا نے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہو سکا؟ اور میں متحیرانہ انداز میں بولی، اور فضل کی بھیگی ہوئی آنکھیں مجھے بتانے لگیں۔ میں نے وحشت زدہ انداز میں فضل بابا کو جھنجھوڑ دیا۔ کیا کس بارے میں بات کر رہے ہو فضل بابا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ صاحب، اور فضل بابا گھٹی ہوئے آواز میں بولے، ہاں کیا ہو گیا ہے صاحب کو؟ بی بی، وہ آپ کے جانے کے 15 دن بعد ہی، اور بس دل کا دورہ پڑا تھا اور آپ کو یاد کرتے کرتے، اور فضل پھوٹ کر رونے لگا اور میرے حواس گم ہو گئے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا کچھ کیا اور کب تک کرتی رہی۔ ہوش آیا تو بس تنہا تھی اور ملازمین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور میرے پاس شاہد بھی نہیں۔ میں نے نکاح بڑے لہجے میں شاہد کے بارے میں پوچھا، اور بشیرہ نے بتایا کہ صاحب تو بہت کم گھر آتے ہیں اور بس کبھی دن میں آ جاتے ہیں اور کبھی رات کو، اور دفتری کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے مجھ پر، اور ڈیڈی نے ساری زندگی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ دنیا ترک کر دی تھی انہوں نے میرے لیے، لیکن میں نے نئی زندگی پاتے ہی انہیں نظر انداز کر دیا اور میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور میری جدائی وہ برداشت نہ کر سکے۔ لیکن ڈیڈی کے انتقال کو کئی ماہ گزر گئے تھے اور ہمیں خبر بھی نہ دی گئی تھی، حالانکہ بے شمار لوگ موجود تھے، ملازم تھے ہمارے، اور مجھے ان لوگوں پر شدید غصہ آیا، اور میں نے اسی وقت تنویر کو فون کیا، اور تنویر صاحب ہماری ایک فیکٹری کے نگران تھے، اور میں نے بچپن سے انہیں دیکھا تھا اور ڈیڈی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ تنویر صاحب، میں شمی بول رہی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے شمی بیٹی؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر اور طبیعت کو جہنم میں جھونکیں اور مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں سمجھا نہیں بیٹی، مجھے ڈیڈی کی موت کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ اطلاع تو دے دی گئی تھی، اور تنویر صاحب تعجب سے بولے، کیسے دے دی گئی تھی؟ آپ سوئٹزرلینڈ میں تھیں اور کیبل کا جواب بھی ملا تھا، اور شاہ صاحب کی طرف سے، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں تنویر صاحب۔ جوابی تار میرے پاس موجود ہے شمی بیٹی، لے کر آئے میرے پاس، میں نے غصیلے لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ غم و غصے سے میری کیفیت بہت خراب ہو رہی تھی، اور تنویر صاحب اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتے، لیکن شاہد نے یہ بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ اس نے اتنے عرصے تک مجھے کچھ نہیں بتایا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔
शाहद तो रंग रलियां मनाने आया था और वो भला फौरी वापसी का पसंद करता और उसे खुद भी तो वापस आना पड़ता। तनवीर साहब ने शाहद का जवाब मेरे सामने रख दिया। लिखा था कि सख्त गम हुआ शमी नडाल है और अभी उसे वापस लाना ठीक नहीं। उसे बहलाने के लिए रुकना ज़रूरी है और आप तमाम अमूर की निगरानी करें। शाहद। फरेबी शाहद कहाँ है वो और वो कहाँ है तनवीर साहब? मालूम नहीं बेटी, और वो बहुत कम नज़र आते हैं और तमाम काम इन दिनों उनका सेक्रेटरी मौसन देख रहा है। बड़े परेशानी होती है शाह साहब के बगैर। और तनवीर साहब ने जवाब दिया, और बाकायदा नज़र नहीं आता, पर कहाँ रहता है खुदा जाने। मैं सोच में डूब गई और शाहद की फितरत से वाकफ हो गई थी, वरना खुश फहमियों का शिकार रहती। तनवीर साहब के जाने के बाद न जाने मैं कब तक सोचती रही और फिर मुलाजमों को बुलाकर शाहद के बारे में मालूमात हासिल करने लगी। पता चला कि वो घर में बहुत कम नजर आता है। बहरहाल उस शाम वापस आ गया और मुझे होशो हवास में देखकर उसने किसी खास जज्बे का इजहार नहीं किया और बस यूं ही रस्मी तौर पर तबीयत पूछ ली। लेकिन मैंने तार उसके सामने रख दिया। तुमने मुझे डैडी की मौत की इत्तला क्यों नहीं दी शाहद? ओ ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये जवाब है तुम्हारा? नहीं, बस पूछ रहा था और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी शमी। ये गमनाक खबर मैं तुम्हें ना सुना सका और तुम्हें सदमा होता। डैडी मर चुके थे और हम रंग रलियां मनाते फिर रहे थे। मैंने सोचा कि अब तो मर ही चुके हैं और वापस आकर तुम्हें इत्तला हो जाएगी। ये क्यों नहीं कहते शाहद कि तुम्हारी तफरीहात तरक हो जाती और तुम्हें वापस आना पड़ता, और इसका एतराफ़ क्यों नहीं करते? तुम मेरी नेक नीयती पर शक नहीं करना चाहिए शमी। मैं जानती हूँ कि तुम कितने में नेक नीयत हो, अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे अफसोस है शमी, लेकिन मेरी तरफ से गलतफहमी का शिकार ना हो, और मुझे अंदाज़ा है कि लोग तुम्हें बहका रहे हैं और तुम्हारी सेहत पहले ही खराब है। कितने दिनों बाद घर आए हो? मैंने तन से पूछा। क्या मतलब? और वह चौंक कर बोला, मेरी सेहत की तरफ से बहुत फिक्रमंद लगते हो। और मैं बदस्तूर तंदिया अंदाज में बोली, शमी मैं समझ गया हूँ और मैं जान गया हूँ कि कौन तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन शमी एक बात बता देना चाहता हूँ कि घर के मुलाजमीन और दफ्तरों में काम करने वाले तबन घटिया होते हैं और उनके जहनों में सिर्फ एक ही बात होती है कि मालकान की हमदर्दियाँ हासिल करें और अपने माली मफाद पूरे करें। तनवीर साहब इस किस्म के लोगों में से हैं, और अब मेरा तजर्बा इतना भी महदूद नहीं कि मैं इंसानों के बारे में अंदाज़ा लगा सकूं। ये तार उन्होंने महफूज रखा और बिल आखिर तुम तक पहुंचा दिया। इसकी वजह पर गौर किया तुमने? और वह सिर्फ तुम्हारी तवज्जो चाहते थे कि तुम उनकी हमदर्दी पर गौर करो और उन पर भरोसा करो। उसके बाद वो अपने मसाइल तुम्हारे सामने लाएंगे और ज़ाहिर है कि उसके बाद तुम अपने हमदर्दों के बारे में ना सोचोगी तो किसके बारे में सोचोगी? और ये लोग मेरे ज़रफ़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा बहका देंगे। चौंका उनमें इनकी जीत है। नहीं शाह साहब, ऐसी कोई बात नहीं। और क्या आपने तनवीर साहब को ये भी लिख दिया था कि आपने मुझे डैडी की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया और शाहद लाजवाब हो गया। ज़ाहिर है बेचारे तनवीर साहब को ये बात क्या मालूम थी कि शाहद ने मुझे डैडी की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया, और इसलिए शाहद का ये एतराज़ खुद ब खुद ख़त्म हो गया। बहर सूरत शाह ने गहरी सांस लेकर कहा, और मैं महसूस कर रहा हूँ शमी के मेरे लिए हालात नहायत साजगार होते जा रहे हैं, और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि शुरू से लेकर अब तक मैं सिर्फ एक खिलौने की हैसियत रखता हूँ, और डैडी मरहूम ने मुझे एक तनहा आदमी पाया और अपनी बेटी के लिए घर दामाद हासिल कर लिया। ये सोच कर कि मैं उनका दस्ते नगर रहूँगा और उनके अहकामात पर अमल करता रहूँगा। इंतकाल हुआ उनका और सारी दौलत और सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए। ज़ाहिर है कि उनके जहन में ये बात होगी कि मैं एक अजनबी शख्स हूँ और इसी तरह उनकी बेटी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता कि उनका दस्ते नगर रहूँ, और मुझे इस पर एतराज़ नहीं शमी। एक हकीकत मैं तुम्हारे गोश गुजार कर देना चाहता हूँ, और वो ये कि वो हसीयत हासिल नहीं कर सका जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं महसूस करता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में सिर्फ एक डिमी हूँ, और शमी डिमी बनकर इंसान खुश नहीं रह सकता। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, और तुम अपने मुलाजमीन से रब्ता रखो और उनसे दोस्तियाँ करो, और जो कुछ वो कहे उस पर गौर करती रहो, और मुझे ज़लील और रुस्वा समझो, और मैं तुम्हें इस पर रोक नहीं सकता। शाहद ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया और मैं उसके बारे में सोचती रही। इस मकार आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और फ्रांस में अगर मैं उसे इस अंदाज में ना देख लेती तो शायद यही समझती कि शाहद के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो गलत नहीं था, और उसके बाद मैं किसी हिमाकत के शिकार नहीं हो सकती। शाहद पर काबू रखने के लिए ज़रूरी था कि मैं उसे लगाम में खींच रखूं और लगाम को कभी ढीला ना होने दूं, और ये बात इससे कबल मुझे नहीं मालूम थी कि डैडी जायदाद के बारे में कोई वसीयतनामा छोड़ गए हैं, और ना ही मैंने मालूम करने की कोशिश की। मेरी तो हालत ही दुरुस्त ना थी, लेकिन शाहद ये बात भी मुझे बता गया था, और यकीनन उसे इन सारी चीज़ों से दिलचस्पी होगी।
डैडी की बात ना मानकर मैंने शदीद नुकसान उठाया, और अगर शाहद को बाहर की दुनिया की हवा ना लगने देती तो शायद वो इंसान ही रहता। लेकिन मैंने उसकी असली तस्वीर देख ली और अब मैं शाहद उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। चुनांचे मैंने ये फैसला कर लिया कि जो कुछ डैडी कर गए हैं और अब उससे कतन इनहराफ ना होगा। शाहद हस्बे मामूल अपनी रंगरलियों में मसरूफ था। मैं उसे किसी बात का पाबंद नहीं कर सकी, और जब दिल चाहता वो घर आ जाता और जब दिल चाहता चला जाता। इब्तिदा में मैंने उससे पूछा, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना पा सकी। हाँ, कई बार उसने मुझे बड़ी बड़ी रकमें मुझसे वसूल की, और उसके अलावा दफ्तर से भी वो रकमें हासिल करता रहता और जिसकी इतला मुझे मिल जाती। लेकिन मैं चश्मे पोशी करती रही। अलबत्ता उस दिन मैं खुद पर काबू न रख सकी जब मुझे शाहद की दूसरी शादी की खबर मिली। शाहद ने एक और शादी कर ली थी, न जाने कब, और मुमकिन है मुझे शादी से कबल ही वो शादीशुदा। उस जैसे शख्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। और ये खबर मुझे बिल्कुल गैर मुतल्लक आदमी से मिली, और ये एक एस्टेट ब्रोकर था जो शाह से मुलाकात के लिए आया। शाह ने अपनी बीवी के लिए एक बंगला खरीदा और उसके कागजात की तकमील के लिए ब्रोकर यहाँ आ गया था। उसे नहीं मालूम था कि मैं भी शाहद की बीवी हूँ, लेकिन चंद ऐसी बातें हुई कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया। और ये भी मालूम हो गया कि शाहद ने ये बंगला अपने बेटे के नाम से खरीदा है, फराज शाहद, और ये उसके बेटे का नाम था। उसी बात से मैंने सोचा था कि मुमकिन है मुझसे पहले ही वह शादीशुदा हो, और गमे गुस्से से मैं पागल हो गई। शाहद आया तो मैं तूफान बनी बैठी थी, जो उसे देखते ही बफर गया। तुम पहले से शादीशुदा हो शाहद, या मेरी तकदीर फोड़ने के बाद तुमने ये शादी की है? जवाब दो शाहद। और शाहद का चेहरा उतर गया और वह फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा, लेकिन फिर संभल गया। और तुम्हें यह खबर किसने दी है शमी? मेरी बात का जवाब दो शाहद, मुझे सिर्फ जवाब दरकार है।